السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اربع من السعادہ. محترم و مکرم گرامی قدر سامعین، عزیز بھائیوں اور بیٹوں، عمومی طور پر بعض بھائی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی بندش ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو گھر کے افراد بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بچے والدین کی گستاخی کرتے ہیں، اور والدین بھی میاں بیوی آپس میں ان کی نہیں بنتی، اور کاروبار نہیں چلتا، آسانی نہیں ہے، گھر میں بیماریاں وہ بڑی سب کو پریشان کر رہی ہیں. تو ہمیں اس کا کوئی طریقہ بتائیں، کوئی علاج بتائیں. آج میں چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے راحت ہو، تحفظ ہو، گھر میں جائے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے، اور شیطانی اور جادو کے حسد کے اثرات اس کے گھر میں نہ ہوں. تو میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت دی اور گھر دیا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. جس کا گھر نہ ہو اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، اور اس کو کوئی سکون بھی نہیں ملتا. کہاں رہے گا، کہاں سوئے گا، کہاں بیٹھے گا، گرمی سے سردی سے اپنے آپ کو بچوں کو کیسے بچائے گا جس کا گھر ہی کو نہیں. اس لیے اللہ ذوالجلال نے گھروں کو بطور احسان ذکر کیا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون اور باعث راحت بنایا ہے، باعث رحمت بنایا ہے، اور تم اپنی ضروریات اپنے گھروں سے پوری کرتے ہو. تو اس پر ہمیں اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کی قدر اس کو ہوتی ہے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو، در بدر پھرتا ہو، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، خانہ بدوش. ان کا نام ہی ہم نے کیا رکھا ہوتا ہے، خانہ بدوش. تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی اس کو ادھار نہیں دیتا، کوئی اس کو مجلس میں نہیں بٹھاتا. تو اپنا گھر یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے، اور اس میں راحت اور سکون یہ اللہ ذوالجلال کا کرم ہے. ایک اور حدیث جو میں نے اس کی ابتدا پڑھی آپ کے سامنے،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربعٌ من السعادہ، کہ 4 چیزیں انسان کے لیے سعادت ہیں، خوش بختی ہیں، کہ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو 4 چیزیں مل جائیں۔ فرمایا الجار الصالح یا الجلیس الصالح، کہ پڑوسی نیک ہو، اس کا پڑوسی اچھا ہو، ایک۔ دوسرا المرأۃ الصالحہ الزوجۃ الصالحہ، اس کی بیوی نیک ہو، دیندار ہو، اخلاق والی ہو، محبت کرنے والی ہو۔ اور تیسرا المرکب الحنی، کہ اس کے پاس سواری اچھی ہو، سواری خوشگوار ہو۔ پہلے سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہے اور گھوڑا ہے اور گدھا ہے، یہ سواری ہوتی تھی، کھچر ہے۔ اور اس میں بھی المرکب الحنی، وہ سواری جو اپنے مالک کی تابع فرمان ہو۔ اور کئی جانور آپ نے دیکھے بڑے اڑیل ہوتے ہیں، بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیتے، اور مالک بھی بڑی محنت سے اس کو قابو کرتا ہے، اڑیل نہ ہو۔ تو آپ آج کل پنجابی میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ موٹر سائیکل دے دے، گاڑی دے دے، اور اس کو دھکا نہ لگانا پڑے، صحیح ہو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ المسکن الواسع، کہ کھلا گھر ہو۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس یہ 4 چیزیں آ گئیں تو اللہ نے اس کو خوش نصیب بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر گھر کا پڑوسی اچھا نہ ملے، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، وہ بڑا تنگ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے انسان کو اذیت پہنچاتا ہے۔ مسجد کا پڑوسی اچھا نہ ہو، وہ سارے نمازیوں کے لیے درد سر بنا ہوتا ہے۔ تو اچھا پڑوسی اللہ سے مانگنا چاہیے، نیک پڑوسی مانگنا چاہیے، بلکہ عربی میں تو کہتے ہیں قدم الجار قبل الدار، کہ بھئی گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کا پتہ کر لیا کرو کہ یہ کیسا ہے، کہ پڑوسی کہیں بد مزاج تو نہیں ہے، بد اخلاق تو نہیں ہے جی، تکلیف دینے والا تو نہیں، اس کی شہرت کیسی ہے۔ تو گھر خریدنے سے بنانے سے پہلے پڑوسی دیکھ لیا کرو۔ کئی لوگ اپنے پڑوسیوں سے تنگ آ کر گھر بیچ دیتے ہیں کہ جی اس نے تو میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں مل جائیں تو انسان کے لیے سعادت ہے۔ اچھا نیک پڑوسی ہو، اخلاق والا، آپ کی ضرورت میں کام دینے والا، نیک بیوی ہو، اور کھلا گھر ہو، اچھی سواری ہو، بندہ خوش نصیب۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہوتی ہے اور بے سکونی ہوتی ہے، تو ہم کس طرح اس ماحول کو بدل کر اپنے گھر کو مبارک بنا سکتے ہیں، برکت والا بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ ایک بات یہ یاد کر لیں، سب سے پہلا اس کا علاج کیا ہے کہ گھر میں قرآن پڑھیں۔ اللہ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، گھر میں سکون آئے گا، اور شیطان نکل جائے گا، جادو کے اثرات نکل جائیں گے، حسد اور کینے کی جو نحوست ہے وہ بھاگ جائے گی۔ تو سب سے پہلا عمل کیا کریں گے؟ ہم گھر میں قرآن پڑھیں گے۔ اس دور سے پہلے جس کو ہم سمجھتے ہیں نا جی پہلے اتنا علم نہیں تھا تو آج کل علم بڑا آ گیا ہے، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بزرگ ہوتے تھے اور مائیاں ہوتی تھیں، بوڑھی اماں ہوتی تھیں، جب روشنی ہو جاتی نا تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کہتے تھے ہم نے سبق پڑھنا ہے، اپنا سبق پڑھتے تھے، گھروں میں برکت بھی ہوتی تھی۔ تو قرآن مجید پڑھنا یہ ایک بہت بڑی گھر کو مبارک بنانے والی اور شیطانی اثرات کو، بندشوں کو توڑنے والی چیز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ اس سے دو مسئلوں کی سمجھ آتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ جو بعض لوگ قرآن مجید لے کر، کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی والدہ فوت ہوئی، اور اس کی قبر پہ جا کر سورۃ یاسین پڑھنی اور 3 سورتیں کل پڑھ کر، فاتحہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، یہ بدعات ہیں۔ یہ مردہ کے لیے، فوت شدہ کے لیے قرآن پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور قبر پہ جا کر قرآن پڑھنا یا سورۃ یاسین پڑھنی یا سپارے جا کر پڑھنے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا طریقہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو۔ اور دوسرا اس سے کیا پتہ چلا کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی، وہ گھر مردوں کا گھر ہے، مردے ہیں سارے، قبرستان ہے، وہاں زندہ نہیں رہتے۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ قبرستان ہے، مردوں کا گھر ہے۔ تو اس لیے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھنا ہے۔ مسجد میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ لیں، اچھی بات ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنا چاہیے، لیکن گھر میں قرآن مجید پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دوسری چیز کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ گھر میں نماز یہ گھر کو مبارک بنا دیتی ہے، لیکن کون سی نماز؟ جو مرد حضرات ہیں وہ سنتیں اور نفل گھر میں پڑھیں اور فرض مسجد میں پڑھیں، اور جو خواتین ہیں وہ فرض اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھیں۔ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گھر میں شیطان کا غلبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ پہ آپ نے رات کو آرام کیا، سارے سو گئے، تو سورج نکل آیا، فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ تو جب سورج نکلا، دھوپ پڑی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیدار ہوئے، بڑے پریشان کہ بھئی یہ تو نماز کا ٹائم ہی گزر گیا، فجر کی نماز تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جو بیدار ہو اور نماز کا وقت گزر جائے وہ مجرم ہے، اور اگر سوئے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا تو نماز کا وقت گزر جاتا ہے، تو اس کا وقت نہیں گزرتا، وہ جب اٹھے اسی وقت اس کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز پڑھے۔ لیکن آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس وادی سے نکل جاؤ، یہاں نماز نہیں پڑھنی، آگے تھوڑا سا دوسری جگہ پہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس وادی میں شیطان کا غلبہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فجر کی نماز کے وقت اٹھ نہیں سکا۔ تو اب جس گھر میں نماز نہ ہوتی ہے اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو گھر رہنے کے قابل نہیں، وہاں تو شیطان آ گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی بندشیں آ گئیں، بے برکتی ہو گئی، ہمارا کام نہیں چلتا، ہر فرد آپس میں لڑ رہا ہے، برا حال ہے۔ تو جب شیطان کا وہاں راج ہے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، کوئی اٹھتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں تو پھر بندشیں اور پریشانیاں آنی، وہاں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے آپ اپنی خواتین کی، بچیوں کی تربیت یہ کریں کہ وہ گھروں میں نماز پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ گھر میں اذان دیں، جو آواز گھر کے اندر رہے، آواز گھر کے اندر رہے،
تو خاتون بھی نماز کے وقت اذان دے، اقامت کہیں، اور جو پڑھی لکھی ہے، جو زیادہ نماز کو جانتی ہے، وہ امام بن کر جماعت کرائے۔ وہ گھر کیسا خوبصورت ہوگا یہ مجھے بتائیے، کتنا برکت والا ہوگا، کتنا سعادت والا ہوگا کہ جس گھر میں خواتین جماعت کراتی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا مصلی لیا ہے، جو نمازی بھی ہیں وہ اس کمرے میں بچھا لیا، ادھر بچھا لیا، ادھر بچھا لیا، نہیں، گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کریں۔ یہ سنت کن کی ہے؟ ہماری ماؤں کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام ورقہ ایک خاتون تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ اپنے محلے والی ساری خواتین کی جماعت کرایا کریں، محلے کی خواتین آپ کے گھر میں اکٹھی ہو جائیں اور جماعت کرایا کریں۔ اور آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کر دیا جو خواتین کے لیے اذان کہتا تھا۔ لیکن بعد میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا شاید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خود اپنے گھر میں اذان کہتی تھیں اور پھر تکبیر کہہ کر جماعت کراتی تھیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی جماعت کا اہتمام کریں، اس میں بڑی برکت ہے، اور آواز اتنی سے اذان کہیں کہ گھر کے اندر اندر رہے، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، اور جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نام کو سننا پسند نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے وہ۔ تو گھروں میں برکت کے لیے خواتین نماز کا اہتمام کریں، جماعت کا اہتمام کریں، اور جو مرد ہیں وہ کیا کریں کہ فرض مسجد میں پڑھیں اور سنتیں اور نوافل وہ گھر جا کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر صلوا فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو، گھروں میں نماز پڑھو۔ پتہ چلا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، کیوں جی؟ جس طرح میں نے قرآن مجید کے بارے میں عرض کیا نا، تو قبرستان میں بھی نماز نہیں ہوتی، نماز گھر میں مسجد میں ہوتی ہے، اور مرد کی نماز تو مسجد میں ہے، کوئی معذور ہے تو الگ بات ہے۔ تو گھروں میں نماز پڑھو، اور نماز کا ایک حصہ گھروں میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں کہاں پڑھتے تھے بھائی؟ یہ آپ نے حدیث سنی ہے ہمارے خطیب صاحب سے کہ فجر کی سنتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے؟ گھر پڑھتے تھے۔ آپ کہاں پڑھتے؟ آپ بھی گھر پڑھ کر آ کر۔ اسی طرح عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھتے، گھر جا کر پڑھتے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، آپ وہاں ملنے کے لیے گئے تھے، تو فرض پڑھائے تو لوگوں کو دیکھا کہ اٹھ کر سنتیں پڑھنے لگے مغرب کی نماز کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا پڑھتے ہو؟ نماز تو ابھی پڑھی میرے ساتھ۔ کہتے ہیں جی یہ مغرب کی سنتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جی لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ صلاۃ البیوت، ہذہ صلاۃ البیوت فصلوها ایھا الناس فی بیوتکم، کہ لوگوں یہ جو مغرب کی 2 سنتیں ہیں یہ تو گھر کی نماز ہے، یہ نماز گھر میں پڑھو جا کر، یہ گھر میں جا کر پڑھو، اور ویسے اس کا اجر بھی بہت ہے۔ پتہ نہیں شاید میں نے پہلے یہ حدیث آپ کو سنائی، یہ موضوع سنایا تھا کہ نہیں۔ اگر آپ سنتیں مسجد میں پڑھتے ہیں تو 2 سنتوں کا ثواب ہوگا،
ایک اجر ملے گا آپ کو، اور اگر آپ سنتیں گھر میں جا کر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو 25 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ جس طرح اکیلے نماز پڑھیں نا تو ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 یا 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اگر آپ مسجد میں سنتیں پڑھتے ہیں تو پھر 2 سنتوں کا ثواب ملے گا، اور اگر گھر جا کر پڑھتے ہیں تو پھر 25 نمازوں کا، 25 سنتوں کا آپ کو ثواب ملے گا، 25 درجے آپ کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے میں صرف یہ دوسری بات جو عرض کر رہا تھا کہ گھر میں کیا کرنے ہے، پہلا کام کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت، آواز آنی چاہیے قرآن سے، اور جس دن گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے سمجھ لیں کہ آج نحوست کا دن۔ دوسرا کام گھر میں نمازیں پڑھنی، آپ سنت اور نفل گھر میں پڑھیں، اور خواتین فرض نمازیں اذان کے ساتھ، اقامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اپنے گھر میں ہلکی آواز سے اہتمام کریں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار، اللہ کا ذکر، اس کا آپ اہتمام کریں۔ شام کے وقت آپ گھر آتے ہیں تو شام کے اذکار پڑھیں، وہاں سے نحوست نکل جائے گی، اللہ کی برکت آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا جائے، وہاں کوئی موذی چیز اور نقصان دہ چیز کوئی نہیں رہتی، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی شیطان، کوئی نقصان دہ چیز، سب بھاگ جاتی۔ تو صبح اور شام کے اذکار کیا کریں۔ اچھا، کتنی چیزیں ہو گئیں جی؟ 3۔ چوتھی چیز جو بہت آسان ہے، بہت آسان، وہ پتہ کیا ہے؟ ویسے تو پہلے بھی آسان ہے بھائیو، قرآن گھر میں بھی پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، اور ذکر اذکار کیا کرو گھر میں۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ، بس۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ یہ مشکل ہے؟ نہیں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ گھر میں جب داخل ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ کھانا کھائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ پانی پینے لگیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو پڑھتا ہے بسم اللہ، کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ، پانی پیتا ہے بسم اللہ، تو اب جن اور شیطان جو گھر میں آ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ بھائی یہاں سے نکلو، یہ نہ آپ یہاں رات رہ سکتے ہو، بندش ہوگی آپ کے لیے، اور نہ یہاں آپ کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز بچی، اور نہ رہنے کے لیے جگہ بچی، نکل جاؤ۔ اور یہ کس کی برکت ہوئی؟ بسم اللہ۔ اگر آپ اپنے گھر سے جن اور شیطان بھگانا چاہتے ہیں نا، لوگ تو بڑے عاملوں کے پاس جا کر بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں، بڑے بڑے دھکے کھاتے ہیں۔ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس پر تو پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو مفت کی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بسم اللہ کی برکت سے گھر سے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں، جن بھی نکل جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں تمہارے لیے نہ رہنے کی جگہ بچی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی جگہ بچی، کوئی چیز نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اچھا جی، ایک تو بسم اللہ ہو گیا، اور دوسرا کیا کہ جب آپ گھر میں جانا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟
کیوں بھئی یہ بچے یاد کر لو، گھر میں جب جانا ہے والدین کو، بھائی بہنوں کو، جو خاوند ہے بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، گھر میں جا کر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ اس کا پتہ کیا فائدہ ہو؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اتنی برکت گھر میں آئے گی، رزق کی اتنی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ کا تحفظ اس گھر میں آ جائے گا کہ آپ سن کر خوش ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اللہ پر گارنٹی ہے، اللہ نے ذمہ داری اپنی لے لی کہ ان بندوں کو میں یہ انعام دوں گا۔ کیا انعام دوں گا؟ کہ اگر یہ کام کر لیں تو ان عاشا، اگر زندہ رہیں گے تو رزق بھی ان کو میں دوں گا اور ان کا تحفظ بھی میں کروں۔ اور کیا چاہیے بھئی آپ کو؟ اور اگر یہ کام کرنے کے بعد یہ فوت ہو گئے تو اللہ اس کو جنت دے گا۔ زندہ رہے تو رزق اور تحفظ، امن، اور فوت ہو گئے تو جنت۔ تو مومن کو اور کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک بات کہ من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو اور اس نے کہا جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ویسے نا گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہو نا، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی میری اور بیوی کی بنتی نہیں، کوڑکوڑی رہتی ہے ہر ویلے، تو یہ بھی شیطانی اثرات، یہ جو میاں بیوی کی کوڑکوڑ ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ شیطانی اثرات ہیں۔ بچوں کے اخلاق بھی برباد ہو جاتے، وہ بھی دیکھتے ہیں جیسے اپنے والدین کو، کوئی اپنی ماں کا حمایتی بن جاتا ہے، کوئی اپنے باپ کا حمایتی بن جاتا ہے۔ تو جب آپ گھر جائیں گے اور اپنی اہلیہ کو محبت اور پیار سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو وہ تو بیچاری آپ کی ایک مسکراہٹ کی مار ہے، محتاج ہے۔ آپ تو اس کو مسکرا کر مل لیں تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ جس خاتون نے ساری زندگی آپ کو دے دی، آپ کو اللہ نے اس سے بچے دیے تو اس نے ساری زندگی بچے پالنے میں دے دی اور ساری زندگی آپ کا گھر سنبھالنے میں دے دی، تو اس کو السلام علیکم کہتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ جب وہ بیوی بن کر آ جاتی ہے اس گھر کو چھوڑتی، بچے جانتی ہے نا، گھر کو سنبھالتی ہے نا، خامد کو، بچوں کو سنبھالتی ہے نا، کتنا بڑی اس کی یہ قربانی ہے، اور ہم بس وہ پھوٹے منہ سے اس کو مسکرا کر السلام علیکم بھی نہ کہہ سکیں، کوئی اچھی بات ہی نہ کہہ سکیں، اس کا شکریہ نہ ادا کر سکیں، کبھی اس کو خوش ہی نہ کر سکیں۔ ہماری امیاں کیا کہتی ہیں؟ ہماری امی جان سیدہ عائشہ کہتی ہیں، دوسری خواتین کہتی ہیں کہ اس کائنات کا سب سے عظیم جرنیل، سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آتے، ہم سے ہنسی کھیلی بھی کرتے، ہنسی کی باتیں بھی کرتے، اور ساتھ ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے، کام بھی ساتھ۔ ایک نوجوان تھا، یہ آپ بھی سن لیں ماشاءاللہ، یا بلکہ بابے بھی سن لیں، وہ نا مجھے کہنے لگا جی شادی تو میری ہو گئی ہے لیکن نا ہمارے نا بنتی نہیں آپس میں، کوڑ کوڑی رہتی۔ تو میں نے کہا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی گھر جائیں تو آپ مسکرا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، بسم اللہ کہیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ اور کیا کریں کہ آپ کی بیوی سبزی کاٹ رہی ہے نا تو آپ کہیں لاؤ سبزی میں کاٹتا ہوں، آپ آٹا گوندھ لو۔
یہ صفائی برتن میں دھو لیتا ہوں، آپ دوسرا کام کر لو۔ اصل میں ہم جو مرد ہیں نا یہاں کے پاکستان انڈیا کے، ہمارے ذہنوں میں ہندوؤں کا اور سکھوں کا وہ برا رواج ہے کہ جی مرد تے پانڈے تو ہوئے، ایک کوئی رن مرید ہے، میں کوئی رن مرید ہاں سبزی کاٹتا پھراں، یہ میرا کام ہے۔ تو میری اور آپ کی امی جان کیا کہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو ہمارے ساتھ کام کرواتے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بیماریاں تو ہمیں ہندوؤں اور سکھوں جہاں سے ہم آئے ہیں نا، اور جو بڑوں نے ہمیں سکھائی۔ آپ نے پہلے رواج میں گھر میں دیکھا ہوگا کہ اگر میاں بیوی نئی نئی شادی ہوئی اور وہ بیچارے اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے والدین کے سامنے، کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اچھا بھائی اس میں وہ بیوی ہے، شرم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالیں۔ لیکن والدین اپنی اس ہندوانہ اور سکھوں کی جو رسم و رواج کی وجہ سے جل جاتے، غصہ ہو جاتے۔ پھر میں نمبردار تے توں جڑا نا اپنی بیوی دے نال کھانا کھان دے، کسی کے ساتھ پھرے تو کوئی نہیں، تو بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے تو کیا ہوا؟ ہماری امی عائشہ کیا کہتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جس کبھی کوئی اگر گوشت پکایا ہوتا اور جس بوٹی کو میں چوستی، جس ہڈی کو میں چوستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو پکڑ کر آپ بھی اس کو چوستے، یعنی بیوی کا جھوٹا کھا لیتے۔ ہماری امی کہتی ہیں اے ہن پتہ نہیں تسی کہنا جی یہ کیڑیاں گلاں شروع ہو گئیاں، ساڈا تے رسم و رواج ہی نہیں ہے، تے سانوں تے گھروں کٹ پوانی، کیوں بھائی گھر والے بھاویں ہوں کٹ دیں۔ لیکن وہ دور چلے گئے، اب اولاد اپنی مرضی کرتی ہے، تو کیوں نہ ان کو اپنی مرضی کرنے کی بجائے محمد الرسول اللہ کی سنت پر لگائیں، امی عائشہ کی سنت پر لگائیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پانی پیتی برتن میں، اب محبت دیکھی آپس میں پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیالہ لے کر اسی جگہ پر منہ لگاتے جس جگہ پر میں نے منہ لگایا ہوتا تھا اور پانی پیتے۔ یہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ یہ قاری صاحب سنایا کرو انہوں یہ نہ کہیں جی قاری صاحب نے کی شروع کر دیتا ہے، عورتوں نو ساڑے تے سوار کر لگے ہے۔ یہ آپ کے گھروں کا ماحول اچھا بنے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ گھر میں آتے تو ہمارے ساتھ باتیں کرتے، ہمارے ساتھ ہنستے، کان فی محنت اہلہ، اور ہمارے ساتھ کام کرواتے، اور جب پھر اللہ اکبر اذان ہو جاتی تو پھر ہر چیز چھوڑ کر آپ مسجد میں چلے جاتے۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا، وہ جس نے کہا جی شادی تو ہو گئی لیکن نا بس میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ پنجابی میں، ہاں جی بنتی نہیں، ویسے تو اور بڑے کئی لفظ بولتے ہیں، یہ چھوڑ دے بیٹے۔ میں نے اس کو یہ نسخے بتائے، میں نے کہا آپ یہ کام کریں تو آپ کی بیوی آپ پر قربان ہو جائے، اس کا سارا ٹیڑھ پن نکل جائے گا، آپ تو اخلاق بنائیں۔ بعد میں وہ ملا ایک دفعہ مجھے تو کہنے لگا جی ہمارے نا حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے مردوں کی عادت کیا ہے، شادی ہوئی لاؤ جی کھانا، فلاں چیز لاؤ جی، کپڑے استری کیتے نے کہ نہیں کیتے، یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ بچے سنبھال رہی ہے، وہ گھر کے اور بھی کام کر رہی ہے، اور آپ آ کر جو ہے نا فرعون بنے ہوئے ہیں، آپ پر
حکم چلا رہے ہیں، آپ کا بھی اسی طرح گھر ہے، آپ بھی اس کو آباد کرنے میں حصہ ڈالو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر میں جانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ دوسرا جو بتایا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں گیا اور اس نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ، گھر میں داخل ہوا، ان عاش رزق و کفیہ، اگر وہ زندہ رہا، جتنی بھی اللہ اس کو زندگی دے، تو رزق و کفیہ، اللہ کہتے ہیں اس کا رزق بھی میرے ذمہ ہے اور اس کا تحفظ اور حفاظت بھی میرے ذمہ، وہ بے فکر ہو جائے تو بندشیں ٹوٹ گئی نا ساری، اور اگر وہ فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، اور دیکھنے میں یہ کام چھوٹا سا ہے۔ اور چھٹی چیز کہ پتہ نہیں ساتویں چیز ہے، چھٹی چیز کہ اپنے گھروں میں لیٹرینوں کو صاف رکھا کریں، لوٹے بھی صاف رکھا کریں۔ کیوں؟ جنازے کا نام کر دوں، لے کے جا رہے۔ اچھا ہاں کر لیں، ٹھیک۔ ہاں کر لیں۔ بات ختم کرتے ہیں تاکہ اگر کسی نے جانا بھی ہے تو جنازے میں چلے جائے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لیٹرینیں ہوتی ہیں نا، گندگی کی جگہیں، یہاں جن اور شیطان آتے ہیں، یہ ان کے گھر ہیں۔ آپ سمجھیں کہ جو ہم اپنے گھروں میں اٹیچ باتھ بنا لیتے ہیں نا، لیٹرینیں، یہ شیطان کے گھر بنا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ تحضرها الشیاطین، کہ یہ جو لیٹرینیں ہیں، قضاء حاجت کی جگہ ہیں، محتضرۃ، یہاں شیطان رہتے ہیں، تحضرها الشیاطین، اس لیے کہ وہ گندی جگہوں میں رہتے ہیں، پاک جگہوں میں نہیں آتے ہیں۔ گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر بیٹھتی، وہاں شیطان رہتے ہیں۔ تو جب تم واش روم میں جاؤ تو کیا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ان سے پردے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ تو کیا پڑھنا ہے جب آپ واش روم میں جائیں؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں دیں گے، گھر میں نقصان نہیں کریں گے، جادو نہیں ہوگا۔ شیطانوں کے ذریعے، جنوں کے ذریعے جادو ہوتا ہے، جنوں کے اثرات ختم ہوں گے۔ اور جب پیشاب بھی کریں یا قضاء حاجت کریں تو کیا کریں؟ پانی بہا دیں۔ کیا کرنا ہے؟ پانی بہانا ہے۔ یہ بچوں کو یہ ادب سکھانا چاہیے۔ کیوں کہ جس گھر میں گندگی پڑی ہو،
پیشاب بھی پڑا ہو دیر والا جو بدبو پیدا کر دے، پیشاب بھی اگر صرف آپ نے کیا پھر بھی لوٹا ڈال لو، صاف کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں پیشاب زیادہ دیر پڑا رہے، فرشتے نہیں آتے۔ تو اس لیے گھروں کو مبارک بنانے کے لیے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ ان کو یاد رکھیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے گھروں کو ہمارے لیے راحت بنائے، سکون بنائے اور رحمت اور برکت والا گھر بنائے، سارے افراد کے دلوں میں الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، اور ایک قربانی والا گھر، ایک دوسرے پر جان ساری والا گھر ہو اور اللہ کی بندگی والا گھر ہو، وہاں قرآن کی آوازیں آئیں، اذان ہو، نماز ہو، آپ نوافل پڑھیں، اس طرح کے گھر آپ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ جی ہماری بندش ہو گئی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، ایسے ہی عام لوگوں کے پاس اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کے لیے، عقیدہ برباد کرنے کے لیے آپ چلتے پھریں، اس کی ضرورت نہیں۔ جو کام میں نے بتائے ہیں یہ میرے بتائے ہوئے نہیں ہیں، میں نے تو نقل کر دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کس سے بتائی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جب وہ گھر میں پہنچے، اپنے گاؤں میں پہنچ گیا گھر میں، تو اس کا سارا وقت گزر جائے اس نماز کا، تو پھر وہ سفر کی نماز ہی پڑھے گا، پھر وہ جو نماز اس پر فرض تھی سفر کی وہی پڑھے گا۔ اور اگر وہ گھر میں پہنچ گیا ہے اور ابھی نماز کا وقت ہے تو جو اب اس پر فرض ہے وہ گھر والی نماز فرض ہے، اس لیے وہ پھر پوری نماز پڑھے گا۔ نہیں، پانی آپ دائیں ہاتھ سے ڈالیں اور ناک کو صاف بائیں ہاتھ سے کریں۔ یہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نثر بیدہ الیسریٰ، کہ ناک کو صاف کیا ہے تو آپ نے بائیں کھبے ہاتھ سے کیا ہے، یہ سنت ہے۔ تیسری بات میں نے بھی معذرت کرنی تھی کہ پچھلے اتوار کو بارش بہت ہوئی، آپ کے ہاں شاید بارش نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے بعد میں سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اتنی بارش ہوئی تھی کہ ہسپتالوں میں کشتیاں چلا کر مریضوں کو نکالا۔ یہ خدیجہ محمود ہسپتال ہے نا چبا روڈ میں، یہ پورا ہمارا علاقہ بڑا نیچے علاقہ ہے، گاڑیاں پوری کی پوری پانی میں چلی گئیں، اور پھر لوگ کشتیاں لائے اور مریضوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ پر منتقل کیا، جہاں ہم نے 34-35 سال تک پانی نہیں دیکھا تھا۔ دارالسلام مسجد ہے، اس کی بیسمنٹ پانی سے بھر گئی۔ ہاں جی، گلستان میرج ہے، وہ ہمارے دوستوں کا ہے، وہ اس کی بیسمنٹ ساری پانی سے بھر گئی۔ تو ہمارے علاقے میں بہت پانی تھا، تو ہمارے لیے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ بھائی آپ ساتھیوں کو کھانا آج کھلا دو اور درس اگلی اتوار کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت رکھے تو میں انشاءاللہ صرف زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ اسی طرح رونق کے ساتھ آئے ہیں، ہیں جی، بڑے شوق سے آپ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ نافع اور مبارک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔